إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل على محمد وآله الطيبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانیان عرش محرم الحرام کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمان معصوم ہے تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. دل کے تھا گہرائیوں سے شایان نشان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت. عشرہ مجالس کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ ہے فلسفہ درود. 14 صدیوں سے امت درود بھیج رہی ہے مگر نہیں جانتی کہ کیا بھیج رہی ہے. میرے سامنے دیگر سامعین نہیں عارفین تشریف فرما ہیں اور میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا. ان 10 مجالس میں انشاءاللہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان فلسفہ درود کے حوالے سے معروضات آپ کی سماعتوں کو میں انشاءاللہ ہدیہ کرتا رہوں گا. لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے.
سیدہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. جی بسم اللہ. مخدومہ کونین آپ کو سلامت ہے. بس جو خاموش چہرے ہیں وہ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے چہروں میں نور مودت پھیل جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے. نکھرا ہوا، واضح اور بیلنسڈ عقیدہ پینڈولم کی طرح نہیں کہ جو مرکز پہ رکتا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جو غدیر سے نہ آگے نکلتے ہیں نہ پیچھے رہتے ہیں. ابھی بیٹا 2-4 منٹ آپ کو دوں گا کہ آپ خود ہی زبان کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوا کرتی ہے. اسے قابل کے ذکر مجبور کر دے، اختیار ہی سے زبان کی عبادت ہو جائے تو بہتر ہے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جس کی کبریائی کے لیے جبین علی کا محراب کافی ہے. پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہوگا. مخدومہ کونین آپ جنہیں آپ سلامت رہیں. محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. جی بسم اللہ. مخدومہ کونین آپ کو اور زیادہ عمدگی سماعت عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بیٹا جلدی جلدی دائیں بائیں سے سیکھ لینا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جملہ میں نے ابھی ارادتاً آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے اور باطل چل پڑے تو حق ہو جائے. جی آپ سلامت رہیں. یہی حق ہے. اس انداز سے مجلس میں بیٹھنا چاہیے. بیٹا توجہ میری طرف کرو. میں لفظ بدلتا ہوں، معانی و مفاہیم کی کائنات بدل جائے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہو. آپ نے حق ادا کر دیا ہے خدا کا. پاک سیدہ آپ سے راضی رہیں. گھونٹ گھونٹ جام ملا مجھے پلانا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ جام اسی کو ملتا ہے جو ہاتھ بڑھائے. بندھے ہوئے ہاتھ دے کر ساقی بھی منہ موڑ لیتا ہے. لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے چل کے بھی علی چھوٹے نہیں ہوتے. اور جو 1-2% چہرے خاموش ہیں اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. پھر کائنات کے سلام اس علی کی دہلیز پر جو نبیوں، رسولوں، اماموں، وسیعوں، ولیوں کی فہرست میں اکیلا امیر المومنین. نہیں جو خاموش ہیں شاید وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ابراہیم بھی علی کو سلام کرے تو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہنا پڑتا. یہ ہاتھوں کی فصل بہار ہے. یہ ندیری سماعت تشریف فرما.
غدیری سماعتوں والے. میں نے عرض کیا ہے کہ ان 10 مجالس میں انشاءاللہ بڑا بیلنس عقیدہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ علی والوں کو بیچاروں کو سوائے علی علی کے اور کچھ بھی نہیں آتا. آج علی والے کچھ اللہ والوں سے پوچھیں گے کہ آؤ مل کے دیکھتے ہیں توحید کس کی پکی ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے دوستوں میں، احباب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی اہل سنت دوست بھائی ہیں تو انہیں ضرور ان مجلسوں میں لائیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہاں شعور کا تبرک بانٹا جاتا ہے. پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے. پاک سیدہ آپ سے راضی رہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا اسے زیبا ہے. پھر لفظ بدلتا ہوں معانی کی کائنات بدل جائے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو منوا لیا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جی آپ جی جی بھائی بسم اللہ. خدا اس سے محو گفتگو ہے میرے ایک لفظ پہ توجہ درکار ہے. میں نے پہلے ابتدا میں عرض کر دیا ہے کہ نہ مجھے اچھل کود کی خطابت آتی نہ مجھے شور کی خطابت آتی. میرے پاس اونچی آواز نہیں اونچی بات ہے. اور علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں. میں جو گفتگو کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے دل میں کوئی شک، کوئی وہم، کوئی گمان، کوئی پیچیدگی، کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ دل ٹھنڈے ہوں گے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جو 1-2% چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو رہ گئے ہیں. اس جملے کے بعد دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہے. میں جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں. لب محمد کے کھلتے ہیں، اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے. ہائے ہائے. لب مصطفیٰ کے کھلتے ہیں، لب مصطفیٰ کے کھلتے ہیں، اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے. خدا کس سے محو گفتگو ہے؟ خدا اس سے محو گفتگو ہے. اس بات کی قدردانی ہو گئی تو آپ میرا مان بڑھائیں گے. خدا اس سے محو گفتگو ہے جو اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتا ہے. خدا کی قسم دنیا نہیں سمجھتی. سید آپ سے راضی رہے. دنیا نہیں سمجھتی کہ علی والوں کا معیار کیا. میں ایک جملے میں علی والوں کا معیار بتانے لگا اور ابھی تک اندر والے کنیکٹ ہوئے ہیں. اس جملے پہ انشاءاللہ باہر جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے سب سامنے کنیکٹ ہو جائیں گے. علی والوں کے معیار کو لوگ نہیں جانتے. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، علی والوں کا معیار یہ ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں ہے. یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان سے گر گئی امانت. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھوں کی فضلیں
میں نے دعویٰ کیا ہے دلیل بھی پیش کروں گا. میں نے دعویٰ کیا ہے دلیل بھی پیش کروں گا. علی والے اس معیار کے لوگ ہیں کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو بھی علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں. عزت علی کی قسم اگر یہ علی سے کم کسی پہ مطمئن ہونے والے ہوتے تو اللہ نے انہیں کسی اور نبی کی امت میں خلق کر دیا ہوتا. پاک سیدہ آپ سب سے راضی رہیں. ہائے ہائے ہائے. علی والوں کا معیار بتاؤں. علی والوں کا معیار کیا ہے؟ یہاں مان کر نہیں جانا جاتا, یہاں جان کر مانا جاتا. علی والوں کا معیار یہ ہے. استقبال میں آپ فضائل ملکوتی میں اور بھی جائیں. میں نے خدا کی قسم یہ سمجھا ہی نہیں کہ آج پہلی مجلس ہے. علی والوں کا معیار یہ ہے, لوگ علی والوں پہ شرک کے الزام لگا رہے ہیں. یہ بیچارے علم کو چومے تو شرک ہے, تعزیے کا بوسہ لے تو شرک ہے, سجدہ گاہ پہ پیشانی رکھے تو شرک ہے. اور میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی والوں پہ شرک کے الزام نہ لگاؤ, بلکہ پھولوں کے ہار خریدو اور ان کے گلے میں ڈالو. عزت علی کی قسم, علی جیسا ایک تمہارے پاس ہوتا تم کب کے مشرک ہو گئے ہوتے. ہمارے پاس 12 علی ہے, ہم پھر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں بولنا ہر کسی کے نصیب کی بات ہی نہیں ہوتی میرے حضور. جی 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 میرے حضور. ہاں پاک سیدہ ہم سے نازل ہے. ابھی پتہ چلے گا, اللہ والوں کو بھی بلاؤں گا. علی والوں کا معیار کیا ہے؟ ہمارے ہاں عقیدت نہیں ہوتی, ہمارے ہاں عقیدہ ہوتا. عقیدت اور عقیدے کا فرق بتاؤں. عقیدت کا مطلب ہے جو سامنے آئے جھک جاؤ. عقیدے کا مطلب ہے جھکنے سے پہلے دیکھ لو اس کا اہل ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہم نے امام اسے مانا ہے جو مصلی پہ کہتا گیا ہے, الہی ما عبدتک تمام لجنتک ولا خوفا لنارک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ. اے پروردگار, علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے. علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تجھے علی نے اس کا اہل پایا. آج یہی رہے تو جملہ کہوں, اے علی کو نااہلوں کے سامنے جھکانے کی کوشش کرنے والوں, علی تو اللہ کو بھی اس لیے جھکتا ہے کہ اللہ کو اہل پایا. جی 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 سلامت رہیں. محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں. علی نے اللہ کو بھی سجدہ اس لیے کیا کہ علی نے اللہ کو اس کا اہل پایا. دھیمے لہجے میں ایک اونچی بات کروں تاکہ آپ بات کی بلندی کا لطف لے سکیں. ہم نے کوئی منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں. معیار میں بتاتا ہوں, کہیں سے ملے تو میں غلامی کے لیے تیار ہوں. یہ معیار صرف یہیں پہ ملے گا. کائنات میں واحد ہے ابو طالب کا بیٹا جو اللہ سے اللہ کی اہلیت کے موضوع پہ بات کر رہا ہے. اللہ سے اللہ کی اہلیت کے موضوع پہ بات کر رہا ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب.
پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا. ہائے 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 ہائے. اے میرے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا. آگے ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ بھی سناتا ہوں اور جو حقیقی ترجمہ ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں. ترجمہ کیا گیا ہے، علی نے فرمایا پروردگار تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا. فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا. اس کے علاوہ ترجمہ سنا ہو تو ہاتھ کھڑا کیجیے. علی نے کہا مجھے ویسا بنا دے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دعا علی نے کب مانگی ہوگی؟ 40 سال کی زندگی میں، 30 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں بھی علی نے کہا ہو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا. تو یہ تو ماننا پڑ جائے گا نا پہلے 9 سال علی ویسا نہیں تھا جیسا خدا چاہتا. یہ فجعل اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ بہت بڑا عقدہ کشا ہو جائے گا. فجعل کا مطلب بنا دے نہیں. میں آپ کو ساتھ لے کے گلستان وحی کی سیر کروں گا. میں اللہ کی لاریب کتاب سے پوچھوں گا پروردگار بتا فجعل کے معنی کیا. ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی ہیں اور دعا مانگ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. یہ وہی وجعل ہے، جال بنا دے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. تو کیا خیال ہے کہ نبی تھے اور ابھی مسلمان نہیں تھے؟ وہ کیسا نبی ہے کہ نبی ہو اور ابھی مسلمان نہ ہو؟ تو خدا کی قسم ترجمہ یہ نہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک کا مطلب ہے پروردگار ایکنالج کر، پروردگار مان، پروردگار قرار دے ہمیں اپنا مسلم. فجعل کا مطلب ہوتا ہے انڈورس کر، ایکنالج کر. پروردگار تسلیم کر کے ہم تیرے مسلم ہیں. علی فرما رہے ہیں پروردگار تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. فجعلنی کما تحب، پروردگار علی اقرار کرتا ہے تو ویسا ہے جیسا علی چاہتا ہے. تو بھی اقرار کر علی ویسا ہے جیسا تو چاہتا. یہ علم دوست لوگ ہیں خدا کی قسم. کیا علم دوست لوگ ہیں آپ؟ کیا علم دوست لوگ؟ بنا دے نہیں. دھیمے لہجے میں کچھ بات کروں. یہ جو علیوں کی حویلی ہے یہاں کبھی بھی کچھ بنایا نہیں جاتا. 40 سال بعد اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنا دیا تھا. یہاں بنایا نہیں جاتا، یہاں ہوتے ہیں. یہاں جو نبی ہے وہ نبی ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. یہاں جو ولی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. انگوٹھیاں دینے سے بندے ولی نہیں بنتے. میں حضور مقدمہ قائم کر رہا ہوں، انگوٹھی چاہے سلیمان نبی کی بھی ہو، کیا وہ دینے سے ولایت مل جائے گی؟ انگوٹھی سلیمان کی ہے، ولایت اللہ کی ہے. انگوٹھی دینے سے ولایت ملے گی؟ نہیں ملے گی. بستر پہ سونے سے رضا نہیں ملے گی. ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہجرت کی رات سے پہلے علی اللہ کی رضاؤں کا مالک نہ تھا. یہ جب سے ہے اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے. انشاءاللہ میں سچی شیعت آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتاروں. جنہیں مانا ہے وہ اس معیار کے لوگ ہیں، اور جنہوں نے مانا وہ اس معیار کے لوگ.
کرو کہ ان میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہارا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جائے اور تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ جیسے یہ ہیں. شیخ گھرانہ، درود والا گھرانہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، خدا کی قسم جس عمدگی سماعت کا آپ نے مظاہرہ کیا. میری یہ کوشش رہے گی کہ آپ کے دل ٹھنڈے ہوتے رہیں، ایسے لگے آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا. وہ پروردگار اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو. ایک بات یاد رکھیے کہ خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. ہائے 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 ہائے، بڑی قیمتی بات ہے میرے حضور. خدا بولتا نہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. وہ پروردگار محو گفتگو ہے اپنے محبوب اعظم سے اور ارشاد فرما رہا ہے جو باتیں میں کر رہا ہوں ان 10 دنوں میں ان کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے پہلے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا رہے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عادل سلمان محمدی بتا گئے. پروردگار محو گفتگو ہے اپنے محبوب اعظم سے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو حرف انا ہے قواعد عربیہ میں اسے کہا جاتا ہے مشبہ بالفعل. آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں اتنا آسان کروں گا کہ یہ بچے بھی سمجھیں. یہ انا، انا، لکنا، لعلہ، لیتا، یہ قواعد عربیہ میں مشبہ بالفعل. انا اور انا متکلم تب بولتا ہے. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ بغیر تشریح کے سمجھیں گے تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. انا متکلم وہاں بولتا ہے جہاں متکلم کو پتا ہو کہ سننے والا میری بات میں شک کر رہا ہے. انا وہاں بولا جاتا ہے جہاں بولنے والے متکلم کو پتا ہو کہ سننے والا میری بات پہ شک کر رہا ہے، اسے میری بات کا یقین نہیں. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جہاں جہاں تک میری پکار جاتی ہے اس پکار کو پہنچا دیجئے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا خطاب نہ عیسائیوں سے ہے، نہ یہودیوں سے، نہ مجوسیوں سے، نہ پارسیوں سے، نہ ہندوؤں سے، نہ دہریوں سے. جب آیت کا خطاب ہی مسلمانوں سے ہے تو پروردگار اپنے کلام میں انا سے ابتدا کیوں کر رہا ہے؟ تو پروردگار حرف انا سے ابتدا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پروردگار جانتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے بھی اس بات پہ شک کریں گے کہ میں محمد پہ درود بھیجتا ہوں. ہائے 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 ہائے، لطف لے لیجئے گا بات کا. میں آیت کا حضور پہلے ترجمہ ذمہ دارانہ ترجمہ آپ کی سماعتوں سے قلوب میں اتاروں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھو اس بات میں شک نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو، ایسا سلام جس سے بہتر سلام بھیجنا حد امکان سے باہر ہو. جی آیت میں لفظ کیا ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے. آیت میں آل نبی کا ذکر نہیں ہوا. آپ پریشان ہو گئے؟ نہیں ہوا تو نہیں ہوا، اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ آیت میں آل نبی کا ذکر نہیں ہے. آیت میں لفظ اتنا ہے علی النبی. اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو پروردگار نے آل نبی کی بات ہی نہیں کی، تم ابھی سے شک کر رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، ابھی تو پروردگار نے آل نبی کی بات ہی نہیں کی، تم نبی ہی میں شک کر رہے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب آیت اتری تھی لوگ تب شک کر رہے تھے، اس لیے کہ قرآن آج بھی زندہ ہے، آج زندہ ہے تو ماننا پڑے گا۔ کچھ کلمہ دو ایسے ہیں جو آج بھی محمد پہ شک کر رہے ہیں۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ اس بات میں شک نہ کرنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، ابھی یہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں جو قاریان کتاب پروردگار نے کیا۔ ابھی میں کسی بولتے ہوئے قرآن سے پوچھوں گا کہ یہ ملائکہ کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم نبی پہ کیا کرو؟ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سلموا تسلیما، اس معیار کا سلام جس سے بہتر سلام بھیجنا ممکن نہ۔ وہ پروردگار کہ احدیت جس کا فخر ہے، اب لطف آنے والا ہے، وہ پروردگار کے احدیت جس کا فخر ہے، تنہائی جسے وحشت میں مبتلا نہیں کرتی۔ ہائے 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 ہائے، وہ پروردگار کے احدیت جس کا ناز ہے، تنہائی اسے وحشت میں مبتلا نہیں کرتی۔ احدیت اس کا زیور ہے، وحدانیت اس کا ترہ امتیاز ہے۔ لطف لے لیجئے گا، ابھی 1-2% چہرے رہ گئے ہیں، اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ یہاں زندہ حاضر اور بیدار ہیں یا نہیں۔ وہ پروردگار کے احدیت جس کا زیور ہے، وحدت جس کا ترہ امتیاز ہے، وہ پروردگار کے تنہائی جسے وحشت میں مبتلا نہیں کرتی، وہ پروردگار جو بلا شرکت غیر عمل کرنے کا عادی ہے، عمل درود میں اس مخلوق کو شرکت کی دعوت دے رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے لفظوں پہ توجہ رہے گی تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ پروردگار جو بلا شرکت غیر، وہ پروردگار جو بلا شرکت غیر عمل کرنے کا عادی ہے، وہ عمل درود میں مخلوق کو شرکت کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ پروردگار جو اپنے حالات میں مخلوق کی دخل اندازی سے منزہ ہے، وہ عمل درود میں بندوں کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتا ہے۔ وہ ذاکر ازلی اس قصیدے کے میں اپنے ساتھ بندوں کا سوز چاہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ پروردگار کے تنہائی جس کا زیور ہے، بلائیے اللہ والوں کو، علی والوں سے سن لیں کہ اللہ کون ہے۔ اس لیے کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی۔ جی آپ سلامت رہیں، جسے اس بات کا لطف نہیں آیا وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے سنا کرے۔ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی، ہمیں علی نے بتایا کہ خدا کیا۔ میرے پاس تشریف لائیے، میں اپنی لائبریری میں آپ کو دکھاؤں۔ بائبل ہو سکتا ہے عیسائیوں کو بھی پوری توفیق نہ ہوئی ہو کہ وہ ساری پڑھ لیں۔ میں 16 برس سے ان کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ میں نے بار بار بائبل کو پڑھا، تورات، زبور، چاروں اناجیل، صحیفہ حبقوق، صحیفہ یسعیاہ، صحیفہ ارمیہ۔
ان کتابوں میں دیکھ لیجئے، آئیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا، صرف یہ کتابیں نہیں، ہندوؤں کی بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، چاروں وید، سکھوں کی گرنتھ صاحب، ان کے بار بار مطالعے کے بعد پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ ساری کتابیں پڑھ لیجئے۔ کسی مذہب کے راہبر نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، حد یہ ہے کہ کسی نبی نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے، حد یہ ہے کہ سید الانبیاء نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے۔ توحید پہ خطبے جب دیے ہیں ابو طالب کے بیٹے نے دیے ہیں، اور یہ خطبے علی ہی کو دینے چاہیے تھے، اس لیے کہ علی کے علاوہ کسی پہ خدا ہونے کا شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ علی فرماتے میرا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ نے کہا ہے علی تم ساری زندگی بتانا جلی کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا علی کیا۔ جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ بیلنس عقیدہ پیش کر رہا ہوں نا میرے اوپر۔ اے علی تم ساری زندگی بتانا جلی کیا، پھر میں بتاؤں گا علی کیا۔ علی نے ساری زندگی ذکر ہی اللہ کا کیا، نہج البلاغہ پڑھ لیجیے، اور اللہ نے ذکر ہی علی کا کیا ہے، قرآن پڑھ لیجیے۔ حضور یہ آج کل کی بات نہیں، یہ آج کل کی بات نہیں، برسوں گزر گئے ہیں، میں منبر پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بارے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی آیت آپ لائیں اندر سے علی میں دکھاتا ہوں۔ نہ دکھاؤں تو مذہب بدل دوں۔ غالباً 2018 میں آسٹریلیا گیا تھا، گرینویل میں علمدار امام بارگاہ ہے، تو وہاں جشن پڑھ رہا تھا میں غدیر کے، تو میں نے وہاں یہ جملہ کہا کہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک قرآن کی کوئی آیت لائیں اندر سے علی میں دکھاتا ہوں۔ کچھ بندے جرت مند بھی ہوتے، تو سامعین میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آیت میں پڑھتا ہوں، ذرا اندر سے علی دکھائے۔ میں نے کہا جی پڑھیں۔ اس نے کہا قل هو اللہ احد۔ میں نے کہا 70 کتابیں پیش کر سکتا ہوں اپنے صحابہ کی محفل میں کھڑے ہوئے، علی کا ماتھا چوم کے کائنات کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن، علی تو میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا۔ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ وہ پروردگار جو اپنی وحدت پہ نازاں ہے، جو اپنی احدیت پہ فخر کرتا، تنہائی جسے وحشت میں مبتلا نہیں کرتا، وہ مصداق لم یکن لہ کفوا احد۔ بات اتنی قیمتی ہے خدا کی قسم، جی چاہتا بس یہ بات کروں اور جنگلوں میں نکل جاؤں اور ساری زندگی اسی بات کے لطف پہ گزار دوں۔ وہ پروردگار جو اپنی وحدت پہ فخر کرتا، وہ پروردگار اپنی وحدت کو لے کے اتنا حساس ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے خبردار میری باتیں سناتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ کہتا ہے، یہ نہ کہنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تھوڑا سوچئے میں نے کس معیار کی بات کی۔ وہ اپنی وحدت کو لے کے اتنا حساس ہے کہ اس نے کہہ دیا جب میری باتیں سناؤ تو کہہ دینا اللہ کہتا۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس لیے کہ میرے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرو گے تو میری توحید کو خطرہ ہے۔
جمع کا صیغہ استعمال نہ کرنا. دیکھیے ہم ممبر پہ پڑھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ کہے کہ مولوی نے یہ کہا، ظاہر ہے میں تو پسند نہیں کروں. زیادہ سے زیادہ اگر ایک بندہ بات کرتے ہوئے ویسے کسی سے ذکر کرتے ہوئے کہہ دے کہ مولوی نے یہ کہا تو مجھے اچھا نہیں لگے. کم از کم اتنا تو ہو کہ مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں. غلط بات تو نہیں کر رہا، لیکن ذرا پروردگار کی حساسیت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنی وحدانیت کو لے کے کتنا حساس ہے. اب جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ وہ 10-20 اللہ مانتا؟ بولیے. آپ نے سنا ہے نا، ٹیلی ویژن پہ اکثر سنتے ہیں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو جو بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا 5-10 اللہ مانتا؟ ایک ہی مانتا ہے. وہ بیچارہ ایک ہی اللہ مانتا. وہ تو بیچارہ ادب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں، مگر وہ پروردگار اپنی وحدانیت کو لے کے اتنا حساس ہے کہ وہ اپنی احدیت پہ ادب کو بھی قربان کر رہا ہے. مجھے ایسا ادب نہیں چاہیے جس میں میری توحید کو خطرہ لاحق ہو جائے. اب مجھے آپ کی سماعتوں پہ مان ہے اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے والے لوگ ہیں. وہ پروردگار اپنی وحدانیت کو لے کر اتنا حساس ہے کہ وہ اپنی احدیت پر ادب کو بھی قربان کر رہا ہے. آپ کو خبر نہیں کہ اس پروردگار نے کہاں کہاں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے. تھوڑی سی سطح بلند کرنی پڑے گی. علیوں کے گھر کے ذکر میں نچلی اڑان بھرنا حرام ہے. ہائے ہائے ہائے. تو میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ تھوڑا نیچے آ جاؤں اور اپنے ساتھی کبوتروں کو ساتھ لے کر اونچی اڑان بھرنا، لیکن علیوں کے ذکر میں میں نچلی اڑان بھرنا حرام سمجھتا. وہ پروردگار اپنی وحدت کو لے کر جو جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ارادتاً فضا میں معلق کر دیا ہے کہ اس نے نزول ملے تو اترے. جو پروردگار اپنی وحدت کو لے کے اتنا حساس ہے کہ ادب کو بھی قربان کر رہا ہے. اللہ جانے درود کی ہم نوائی میں کیا چاشنی ہے کہ جنہیں وہ شرک سے بچا رہا تھا انہیں شرکت کی دعوت دے رہا ہے. اور وہ پروردگار خدا کی قسم لوگ نہیں جانتے کہ اس نے کہاں کہاں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے. جو اپنی وحدانیت کو لے کے اتنا سینسیٹیو ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس نے کہاں کہاں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا. جانتے ہیں کن کے لیے؟ ابھی آپ فیصلہ کریں گے کن کے لیے خطرے میں ڈالا. ساری کائنات اللہ کا سجدہ کر رہی تھی، پھر اچانک اس نے کہہ دیا کہ اس بندے کو سجدہ کر. میں حضور جواب آپ سے لوں گا، نتیجہ میں ہدیہ کروں گا. پوری کائنات اسے سجدہ کر رہی تھی، پھر اچانک کیا ہوا کہ اس نے کہا اس بندے کو سجدہ کر. اس نے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے یا نہیں؟ اب مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے خطرے میں ڈالا. یا تو وہ سامنے آ جاتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ پہلے ہم اسے کر رہے تھے. آپ رہ گئے ہیں، آپ رہ گئے ہیں، آپ نے لطف نہیں دیا بات کا. ہائے ہائے ہائے. وہ تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں. اب جب کہا کہ اسے سجدہ کرو تو جو سجدے میں گرے، سجدے میں سوچ تو سکتے تھے
کہ کہیں یہی تو نہیں. اب بتائیے توحید خطرے میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. بتائیے اس پروردگار نے ابتدائے بشریت میں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا یا نہیں؟ نہیں. جب تک آپ سب نہیں بولیں گے میری بات رکی ہوئی ہے. اس نے خطرے میں ڈالا یا نہیں؟ آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ اگر اس کی توحید خطرے میں نہ تھی تو ابلیس کیسے بن گیا ہے؟ آگے بتاؤ اسے توحید کو کہاں خطرے میں ڈالا؟ میں ابھی صرف اس عمل درود میں آپ کی شراکت پہ بات کر رہا ہوں. آگے بتاؤں اسے توحید کو کہاں خطرے میں ڈالا؟ عیسائی سمجھتے تھے کہ اللہ اسے کہتے ہیں جو مردے زندہ کرے. جملہ کا لطف آ جائے گا آپ کو. عیسائی سمجھتے تھے کہ جو مردے زندہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں. بیچاروں کے پاس علی جو نہیں تھا. اللہ کے اذن سے مردے زندہ کر رہا تھا نا عیسیٰ. توحید تو خطرے میں تھی. کوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرتا تھا اسے شفا مل جاتی. قرآن میں خدا کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے جب میں مریض ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ. اب وہ بندہ بیچارہ کیا کرے جسے سوچ رکھا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے اور پھر مریم کے بیٹے نے ہاتھ پھیرا اور شفا مل گئی. بتائیے توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نتیجہ حاصل کرنا. اندھے کو بینائی مل گئی. توحید تو خطرے میں ہے. آپ کیسے نہیں مانیں گے؟ توحید خطرے میں نہ ہوتی تو عیسائیوں نے مردے زندہ ہوتے دیکھ کر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھ لیا ہوتا. یہ اسی کا نتیجہ ہے. انہوں نے دیکھا یہ مردے زندہ کر رہا ہے تو یہ اللہ نہیں تو اللہ کا بیٹا ضرور ہے. چونکہ مردے زندہ کرا اور پھر ان کا بیٹا ہو گیا اللہ. اس لیے کہ توحید اتنی کچی تھی ان کا خیال استقبال میں آپ اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. ان کی توحید اتنی کچی تھی وہ سمجھتے تھے کہ جو مردے زندہ کرے وہ اللہ ہوتا ہے. یہ تو بعد میں میرے علی نے آ کے بتایا کہ مردے زندہ کر کے بھی بندہ رہ سکتا ہے. نہیں جملہ آگے ہے. علی نے بتایا مردے زندہ کر کے بھی بندہ رہ سکتا ہے اور مردے زندہ نہ کر کے بھی اللہ رہ سکتا ہے. توحید خطرے میں تھی یا نہیں؟ توحید خطرے میں تھی تو انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا. چند مردے زندہ کیے وہ بھی اللہ کے اذن سے. لوگوں نے اللہ مان لیا. ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار کیوں نہیں ڈالتے؟ ہم نے علی کی ٹھوکر سے سینکڑے اٹھتے دیکھے ہیں پھر بھی اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں. بولنے کی زبان ذکر کی امانت ہے. میں ممبر پہ اشعار پڑھتا نہیں لیکن ایک بیت پر محل ہے. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے. علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. پروردگار نے توحید کو بار بار خطرے میں ڈالا. آدم کے سجدے میں توحید کو خطرے میں ڈالا.
موسیٰ کو کلیم اللہ بناتے ہوئے توحید خطرے میں ڈالی. عیسیٰ کے ہاتھوں سے مردے زندہ کروائے توحید خطرے میں ڈالی. اور اگر اب تک بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسے توحید خطرے میں نہیں ڈالی تو کیا اسے 16 رجب بھی توحید خطرے میں نہیں ڈالی جب لم یلد کے گھر سے بچہ برآمد ہو رہا تھا؟ مگر عزت علی کی قسم اسے تب بھی علی پہ اتنا مان تھا کہ یہ سب کچھ بندوں کو کرتا دکھا بھی دوں گا، علی ایک سجدہ کر کے بتا دے گا بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ. یہ خدا کا علی پہ مان ہے. وہ پروردگار جانتا تھا ان کے ہاتھوں سے چاند توڑواؤں گا، ان کے اشارے سے سورج پلٹاؤں گا، ان کی ٹھوکر سے مردے زندہ کرواؤں گا. آپ کا نام ہے مدینۃ المعاجز. جناب قمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں علی کے ساتھ تھا. میں نے دیکھا کہ علی قبرستان میں داخل. علی ایک قبر کے پاس پہنچے اور علی نے مصلی بچھا لی اور مصلی پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی پروردگار اس مردے کو زندہ کر. جناب قمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مٹی ہٹی، پتھر کی سلیں ہٹی اور کفن میں ملبوس ایک شخص برآمد ہوا. اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے سے کفن ہٹا کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. علی کا جملہ سنیے، سچا عقیدہ لے کے جائیے. علی کا جملہ سنیے. اس نے کہا یا السلام علیکم یا امیر المومنین. علی نے فرمایا اے ابن دینار، جب تو اپنے گھر جائے تو اپنے گھر والوں کو بتانا مجھے اللہ نے زندہ کیا ہے. قمر فرماتے ابھی میں محو حیرت تھا کہ علی وہاں سے چل پڑے. میں علی کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ فرماتے علی ایک اور قبر کے پاس گئے جہاں علی نے مصلی نہیں بچھایا. قبر کے پاؤں ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی، اٹھ علی کے حکم سے. قمر فرماتے میں قدموں میں گر گیا یا علی یہ ماجرا کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ ایک کو اٹھاتے ہو اللہ کے حکم سے، ایک کو اٹھاتے ہو اپنے حکم سے. علی نے فرمایا قمر آج علی کا یہ راز سمجھ لے. اگر میں اللہ کے حکم سے اٹھا کے چلا جاتا تو سمجھتا علی محتاج ہے، اگر اپنے حکم سے اٹھا کے چلا جاتا تو سمجھتا علی خدا ہے. میں نے ایک کو اپنے حکم سے، ایک کو اللہ کے حکم سے اٹھایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ علی خدا نہیں ہے اور خدا کے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں. سلامت رہے محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہے. علی خدا نہیں ہے. یہاں ہے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. علی یہاں سے نہیں ہوتا، یہاں سے ہوتا. جملہ تو ابھی میں نے روکا ہوا ہے. اللہ والوں تک پیغام پہنچا دیجئے ایک علی والے کا. سو کالڈ اللہ والوں تک. سو کالڈ اللہ والوں تک علی والے کا پیغام پہنچا دیجئے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں قرآن میں دکھاؤں خدا نے کہاں کہاں اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے. مگر یاد رکھنا وہ پروردگار جو اپنی وحدت پہ کمپرومائز ہی نہیں کرتا، اس پروردگار نے توحید کو خطرے میں ڈال لیا ہے، اپنے پیاروں کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہائے 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 ہائے.
اس نے توحید کو خطرے میں ڈال دیا ہے مگر اپنے محبوبوں کی عزت پہ کمپرومائز نہیں۔ اگر یہاں تک بھی محسوس نہ ہوا ہو کہ اس نے توحید کو خطرے میں ڈالا ہے تو ایک منظر اور دکھاؤں، بس منظر دکھاؤں گا، آپ خود پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہاں کہاں توحید کو خطرے میں ڈالا ہے، جو کسی موقع کو نہ مانے وہ اس موقع کو یاد رکھے۔ توحید خطرے میں تھی یا نہیں جب مسجد میں محمد سجدے میں تھے اور پشت پر حسین بیٹھے۔ جی گھر جا کے سوچنا میں نے کس معیار کی باتیں کی۔ ہائے ہائے سجدہ خدا کا، ساجد مصطفیٰ، پشت پر حسین، اور پھر سجدہ اتنا ہی رہا ہوتا جتنا ہوتا تھا، تو پھر بھی میں مان جاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے سجدہ بھی بڑھا دیا ہے۔ توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ لیکن اس پروردگار کو علیوں کی حویلی پہ ایمان کہ ان کا ایک سجدہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ۔ میری پیشانی تھوڑی بتائے گی کہ وہ کتنا اکبر ہے۔ کوئی علی تو سجدہ کرے۔ کوئی علی تو سجدہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنا اکبر ہے۔ اس گھرانے پہ اس پروردگار کو یہ مان ہے کہ توحید جتنی بھی خطرے میں ہو، ان کے سجدے توحید پروردگار کی ڈھال بنے۔ زحمت آپ کی تمام ہوئی آج کی حد تک، یہ مقدمہ تھا۔ کل سے انشاءاللہ پے در پے نتائج آپ کے سماعت میں قلوب میں اتاروں۔ آ گئے وہ دن جب امت نے علی کی بیٹیوں سے غدیر کا بدلہ لے لیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج رکو اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہے۔ یہ بلند آوازیں، یہ چیخیں، یہ اس بی بی کی نصرت ہے جسے پیڑ کی چھاؤں میں رونے نہیں دیا گیا۔ جملہ اللہ جانے میں کہوں گا کیسے، اور عزادار برداشت کیسے کریں گے۔ یہ وہ دن ہے جب لوگوں نے علی کی بیٹیوں سے غدیر کا بدلہ لے لیا۔ غدیر میں اٹھے ہوئے علی کے ہاتھ کا بدلہ لوگوں نے زہرا پہ ہاتھ اٹھا کے لے لیا۔ جو رو نہ سکے وہ ہائے کہہ لے، جو ہائے نہ کہہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار لے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ ہر عزادار رونا چاہتا لیکن ہر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا، اس لیے کہ آنسو ایک انسان کے اختیار میں نہیں۔ اسی لیے اس کریم گھرانے نے کہا رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لے۔ میدان محشر میں یہ عذر پیش نہ کرنا کہ میں رونا چاہتا تھا، آنسو میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں عزادار کی آنکھ کا آنسو کتنا قیمتی ہے۔ عزادار کی آنکھ کا آنسو اتنا قیمتی ہے کہ رومال زہرا کے مصلے کے بغیر سجدے میں گرتا ہی نہیں۔ یہ آنسو اتنا مقدس ہے کہ رومال زہرا کے مصلے کے بغیر یہ سجدے میں گرتا ہی نہیں۔ لوگوں نے علی کی بیٹیوں سے غدیر کا بدلہ لے لیا۔ جو اب تک رو نہیں سکا، میں دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی
آپ کو کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کرے. آپ بھی بی بی سے دعا کرے. بی بی میں مجلس میں آ گیا ہوں, بی بی روتا ہوں لیکن آنکھ میں آنسو نہیں آتے. بی بی مہربانی کر مجھے کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر. ایسا نہ ہو مجلس میں میری آنکھیں خشک ہوں اور میرے پہلو میں سجاد رو رہا ہو. بی بی میں سجاد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیجئے ماتم, کیجئے ماتم. یہ عزا خانہ ہے, یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جی بھر کے ماتم کیا جائے. جنہیں کائنات کے رسول نے کہا تھا نا کہ کسی کے گھر میت ہو جائے تو ان کا خیال رکھنا, ان پہ رحم کرنا, انہیں 3 دن کھانا پہنچانا. جس گھر میں میت ہو جائے, اللہ کرے آپ جملہ سمجھیں, جس گھر میں میت ہو جائے رسول نے کہا اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے. جنہیں کائنات کے رسول نے کہا تھا نا جس گھر میں میت ہو جائے اس میں 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے, ان لوگوں نے دیکھا محمد کو گئے 1 دن ہوا تھا کہ زہرا کے گھر سے دھواں اٹھنے لگا. پوچھنے پہ پتا چلا کہ چولہے کا دھواں نہیں, کسی نے در زہرا پہ آگ لگا دی ہے. تاریخ کہتی ہے وہ دیوار جو علی کے گھر کے پردے کی دیوار تھی, کچھ لوگوں نے کدال مار مار کے پردے والی دیوار گرا دی. پورے 2 مہینے علی کپڑا باندھ کر اپنی شریف بیٹیوں کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ان 10 دنوں میں کوشش کرنا, سارا سال گھروں میں بیٹھ کے آن لائن مجلس سنتے ہوگا, ان 10 دنوں میں کوشش کرنا آن لائن مجلس نہ سننا. کوشش کرنا کچھ جتنا بیمار ہے وہ چاہے 4 پائی پہ آئے عزا خانے میں ضرور آئے. جانتے وجہ کیا ہے؟ ہر عزا خانے کے دروازے پر محمد کی بیٹی انتظار کرتی ہے, آنے والوں کو سلام بھی کرتی ہے, ان کا شکریہ ادا کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے رو لو میرے غریب کو جس کی لاش پہ بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی حق ہے فرصت دینے کا محمد کی بیٹی. ان 10 دنوں میں عزادار کبھی اس عزا خانے میں جائیں گے. ابھی ایک عزا خانے سے ہم مجلس سن کے آئے, اب دوسرے عزا خانے میں آ گئے. اس سارے محرم میں عزادار کبھی اس عزا خانے میں, جسے ابھی تک رونا نہیں آیا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, عزادار کبھی اس عزا خانے میں کبھی اس عزا خانے میں. اس لیے کہ عزادار اس کے ہیں جو لاش اٹھانے کبھی ادھر جاتا تھا. اگلا جملہ ماتم کر کے سننا, کبھی لاش اٹھانے ادھر جاتا تھا. اور عزادار اس سفر میں تم اکیلے نہیں ہو, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی عزا خانوں میں جائیں گی, اس لیے کہ یہ اس بی بی کی عزادار ہے جو کبھی اس بازار, کبھی اس بازار, کبھی یہ دربار, کبھی یہ دربار. اتنی شدت سے لوگ عید کا انتظار نہیں کرتے جتنی شدت سے عزادار محرم کا انتظار کرتا. اور یہ جملہ میں اپنی پردے میں بیٹھی ہوئی ماں بہنوں بیٹیوں کے حصے کا کہنے لگا ہوں. میری ماں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, جب عزاداری کے جلوس میں اگر کہیں تمہارا بچہ ہجوم میں بچھڑ جائے, اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے عباس کی بہن کو پرسہ ضرور دینا جس کے لال شام غریبہ کی بھگدڑ میں یوں گم ہوئے, انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور پہنچا. کر لیجئے, جی بھر کے ماتم کر لیجئے, اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھ کے جی بھر کے ماتم کی. میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں آئیں گی تو عباس کے پہرے میں واپس جائیں گی. اور میری بیٹیوں, میری بہنوں, میری ماں, تم عباس کے پہرے میں واپس چلی جاؤ گی. سکینہ دین بچانے نکلی تھی, شام کے جنگلوں میں یوں گم ہوئی, آج تک نہیں پڑتی ہے, آج تک بین ہو رہے ہیں. واہ غربتا, مرحبا مرحبا مرحبا, اجرکم اللہ. جاؤ جو پوچھتے ہیں کہ شیعوں کب تک رو گے,
تمہیں بڑا مان ہے نا، آؤ ان عزاداری کے دنوں میں دیکھو، تمہیں پتہ چلے کہ رسول کے گھر سے تم زیادہ محبت کرتے ہو یا ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جسے پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ رسول کے گھر سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ کوشش کرے ان 10 دنوں میں کوئی ایسا شیعہ گھر ڈھونڈے جس میں کسی جوان کی موت ہو گئی ہو، پھر اس گھر کے دروازے سے کان لگا کے سننا کہ اس جوان کی ماں اپنے بیٹے کا بیان کرتی ہے یا علی اکبر کا بیان کرتی ہے۔ ان عزا کے دنوں میں اگر عزاداروں کے گھر کوئی مر جائے گا، مائیں بھی تالا لگا کے یا حسین یا حسین یا حسین۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آجروں کو مننا، آجروں کو مننا، ہر عزا خانے میں جی بھر کے رونا، محمد کی بیٹی کو پرسا دینا، یہ تمہاری چیخیں۔ میرا چھٹا امام فرماتے جب تم چیخ مارتے ہو تو خدا کی آواز آتی، اس مومن کی چیخ تسبیح بنا کے درج کرو۔ یہ جو تم عزا کے دنوں میں پاؤں سے جوتے اتارتے ہو، عزادارو یہ میرے آقا رضا کی سنت ہے۔ محرم کا چاند نکلتا تھا، میرا آقا رضا پاؤں سے جوتے اتار کے گلیوں میں پھرا کرتا تھا، اور جب کسی چوراہے میں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، فرزند رسول تو سرداروں کا سردار بیٹا ہے، یہ پاؤں سے جوتے اتار کے کیوں پھر رہا ہے؟ میرا امام چہرے پہ ماتم کر کے کہتا، یہ اس لیے کرتا ہوں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جاؤ، کہیں تم غدیر کی طرح زینب کے سر کی چادر۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، میرے آقا رضا کے گھر مجلس ہو رہی تھی، دیوال خزائی مجلس پڑا کہ میرے امام نے دیکھا کہ کونے میں ایک مومن ہے، اس جملے پہ رخساروں کی عبادت کر لینا، کل سے تفصیل سے مسائل پڑھوں گا۔ میرے امام نے دیکھا دیوال خزائی مجلس پڑھ رہا تھا، میرے امام نے دیکھا کونے میں ایک مومن ہے جو سر جھکا کر چہرے پہ رومال رکھ کے آہستہ آہستہ رو رہا ہے۔ تڑپ کے میرا آقا رضا اٹھا، لوگوں کو چیرتے ہوئے اس کے پہلو میں آ بیٹھا، اس کا کندھا ہلا کے کہنے لگا، اور رونے والے دھاڑے اور چیخے مار کے کیوں نہیں روتا میرے غریب دادا کو؟ عزادارو اس نے رومال ہٹا کے کہا، مولا رو تو رہا ہو، مولا رومال ہٹا کے روتا ہوں نا تو مومنوں سے شرم آتی ہے، رو کے میرے امام نے فرمایا، ہاں تجھے شرم تو آئے گی، تم نے کوئی سکینہ کو تماچے لگتے دیکھے ہیں، ہاں تجھے شرم تو آئے گی، تم نے کوئی زینب کے سر سے ردا ماتم حسین